السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین اور سامعین، ختم نبوت لائیو گفتگو پروگرام لے کر ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے حاضر ہیں، اور جیسا کہ پروگرام جو ہے وہ ریگولر دیکھنے والے جانتے ہیں کہ ہم آج کل یہ تنظیم اسلامی جو کہ ڈاکٹر اسرار صاحب کی جماعت ہے، اس کا کیا گیا جماعت احمدیہ کے خلاف جھوٹ اور نفرت انگیزی اور اشتعال انگیزی پر مبنی پروگرام جو ہے اس کا آپ کے سامنے تحقیقی جائزہ پیش کر رہے ہیں۔ اسی پروگرام کو ہم آج آگے بڑھائیں گے۔ ایک یہ پروگرام انہوں نے 2 حصے اس کے ابھی تک کیے ہیں، ان میں سے جو پہلا حصہ ہے وہ تقریباً ہم اس پہ سارا تجزیہ پیش کر چکے ہیں۔ 2 پروگرام جو ہیں وہ 1.5 گھنٹے کے وہ لائیو ہو چکے ہیں، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں یوٹیوب پر اور فیس بک وغیرہ پر، وہ سارے پروگرام آسانی سے آپ کو مل سکتے ہیں۔ تو ابھی آج ہم یہ پروگرام کا اگلا حصہ جو ہے، اس میں صرف یہ رائٹ سائڈ پہ جو بندہ بیٹھا ہے، یہ والا بندہ، اس کا جو تھوڑا سا حصہ ہے اس کو دیکھیں گے کہ یہ بندہ کیا کہتا ہے، اور پھر ہم آپ کو اس کے بارے میں جو بھی یہ بات کریں گے اس کا ہم تحقیقی جائزہ جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ تو ابھی کچھ دیر میں ہی ہم اس کا باقاعدہ آغاز کریں گے، تب تک آپ سے گزارش ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور جو ہے وہ سوشل میڈیا پر، فیس بک پر اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو ضرور شیئر کریں تاکہ ہماری آواز جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ اور مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو جو ہے یہ آپ کو صاف نظر آ رہی ہوگی۔ میرے پروگرام کا وقت بعض دوست کہتے ہیں کہ کیا ہے، تو پروگرام کا کوئی خاص وقت نہیں ہے، کیونکہ وقت ایسے ہی ملتا ہے، جب وقت ملے تو تب میں یہ پروگرام جو ہے وہ کر لیتا ہوں۔ تو ابھی ہم امید ہے کہ آپ نے اس کو شیئر کیا ہوگا، اور میں نے بھی اس کو جہاں ممکن تھا شیئر کر دیا ہے۔ تو اب ہم آگے چلتے ہیں اور اس کا جو ہے باقاعدہ آغاز کرتے ہیں کہ اس کو ہم دیکھیں کہ یہ جو دعوت اسلامی کے نمائندے ہیں، یہ دائیں طرف بیٹھے ہوئے، یہ کیا کہتے ہیں اور اس کا ہم کیا جواب دیں گے۔ آئیے ان کی بات سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یعنی جھوٹ بولنے سے پہلے ان کو پکا پتہ ہے کہ ہم دھوکے بازی کرنے لگے ہیں، تو آرام سے بسم اللہ پڑھو، لمبی لمبی داڑھی رکھو، ٹوپی پہنو، تاکہ جو بھی آپ دھوکہ، فراڈ، فریب کرنے لگے ہو اس میں لوگ جو ہیں وہ آپ کی بات پر یقین کر لیں۔ جو پاکستان کی عوام کا برا حشر ہوا ہے، اس کی یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ داڑیاں رکھ کر اور اللہ رسول کا نام لے کر عوام کو گمراہ کر رہے ہیں۔ مجھے آج قادیانیت کے رد میں مختصر سی گفتگو کرنی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ قادیانیت کا رد ہر مسلمان کا دینی فریضہ ہے۔ ہاں، باقی سارے فریضے تو انہوں نے بتا دیے ہیں نا، کہ چوری نہیں کرنی، جھوٹ نہیں بولنا، کم نہیں تولنا، دودھ کے اندر ملاوٹ نہیں کرنی، 2 نمبر دوائیاں نہیں بیچنی، بدکاریاں نہیں کرنی، سارے فرض پورے ہو گئے ہیں، بس یہ آخری فرض رہ گیا تھا تو انہوں نے کہا یہ بھی بتا دیں۔ ٹھیک ہے جی۔ تو اصل بات یہی ہے کہ احمدی مسلمان چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں، تو ظاہری بات ہے کہ دیکھیں وہ شیطان نے ازل میں الست کہتے ہیں، جب انسانیت کو اللہ تعالیٰ روحوں کو پیدا کرنے لگا تھا تو وہاں اللہ تعالیٰ کو چیلنج کیا تھا کہ قیامت تک میں تیرے بندوں کو گمراہ کرتا رہوں گا۔ تو قرآن سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کے ولی ہوتے ہیں، اسی طرح شیطان کے بھی ولی ہوتے ہیں۔ اللہ کے ولی اللہ کے رستے کی طرف بلاتے ہیں، اور شیطان کے ولی اس رستے سے دور اور روشنیوں سے اندھیروں کی طرف بلاتے ہیں۔ تو یہ بجائے اس کے کہ عوام کو کوئی اچھی بات بتائیں، عوام کو یہ بتا رہے ہیں کہ احمدی مسلمانوں کی مخالفت کیسے کرنی ہے، اور یہ ان کو بتا رہے ہیں کہ یہ فرض ہے، یعنی جیسے نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج فرض ہے، سارا کچھ فرض ہے، اس طرح احمدی مسلمانوں کی مخالفت بھی فرض ہے۔ ٹھیک ہے، اور فرض اگر ہو بھی تو جھوٹ بول کر آپ نے کرنی ہے۔ جو پچھلے میرے 2 پروگرام ہیں، صاف میں نے ثابت کیا ہے کہ آپ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، دھوکے بازی کرتے ہیں، اور محبت رسول کا تقاضا ہے۔ ہاں، محبت رسول اس کا حوالے سے تقاضا۔ سب سے پہلے میں عرض کروں گا کہ آپ موصوف کا یعنی غلام احمد کے نام پر غور کیجئے۔
عربی زبان میں یا عبرانی میں، زیادہ تر پیغمبروں کی زبان یہی تھی. کیا غلام کا ترجمے کے ساتھ یا کسی انداز میں کسی پیغمبر کے نام کے ساتھ نام آیا؟ کسی پیغمبر کا نام نہیں آیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء تھے ان کے، اور پھر حضرت اسحاق کی لڑی سے تمام پیغمبر حضرت عیسیٰ تک آئے، لیکن کسی کا نام کے ساتھ یہ لفظ غلام کا لفظ کسی بھی زبان میں نہیں لگا. پہلی بات یہ ہے کہ یہ بات نبی کے نام کے ساتھ یہ آ ہی نہیں سکتا. نبی تو اللہ کا صرف غلام ہوتا ہے اور کسی کا غلام نہیں ہوتا. اب یہ سمجھنے کی کوشش. اچھا، اب یہ دیکھیں کہ انہوں نے ایک معیار پیش کیا ہے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف کہ جی نبی جو ہے وہ اس کے نام کے ساتھ غلام نہیں آ سکتا. تو یہ کہتے ہیں کہ ہم عقلی دلیل، یہ دیکھیں نا نیچے پروگرام کا نام انہوں نے لکھا ہے رد قادیانیت کے عقلی دلائل. تو یہ دنیا کی کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی عقل رکھنے والے بندے ابھی ان کی یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہے. وہ پنجابی کی ایک مثال ہے کہ رب ڈانگا نہیں ماردا مت ماردا ہے. تو ان کی تو مت ماری گئی ہے، تو یہ عقلی دلائل کہاں سے دیں گے؟ یہ کہتے ہیں جی نبی کے نام کے اندر غلام نہیں آ سکتا. یہ قرآن کریم کے اندر کہاں معیار بیان ہوا ہے؟ میں پچھلے پروگراموں میں بھی ان کے من گھڑت جو معیارات ہیں ان کے بارے میں یہ بتا چکا ہوں کہ یہ معیار کوئی اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا. یہ دیکھیں ان کا اور ہمارا یہ اصل میں اختلاف ہے کہ یہ کہتے ہیں جی یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کو حتمی شریعت نہیں مانتے، آخری شریعت نہیں مانتے. تو جناب وہ شریعت جو آپ کہتے ہیں بڑی حتمی ہو گئی ہے اور ہم نے اس کا تحفظ کرنا ہے، وہ خالی تحفظ ہی اس کا کرنا ہے. کبھی اس کو کھول کے پڑھا بھی کریں کہ قرآن میں لکھا کیا ہوا ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پچھلے انبیاء جو تھے ان کے ماننے والے جو تھے وہ ان کے منکر جو تھے وہ ان سے وہ مطالبے کرتے تھے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا ہی نہیں، جو نبی کا معیار اللہ نے قائم کیا ہی نہیں. وہ معیارات جو تھے وہ ان کے ماننے والے ان انبیاء سے مانگتے تھے کہ اس کے مطابق تم پورے اترو گے تو پھر جو ہے وہ ہم تمہیں مانیں گے. تو یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں جناب وہ معیار. یہ دیکھیں یہ قرآن کریم ہے، سورت 25ویں سورت ہے، سورت الفرقان، اس کی آیت نمبر 20 ہے. ٹھیک ہے جی. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلنا قبلک من المرسلین الا انہم لیأکلون الطعام ویمشون فی الاسواق وجعلنا بعضکم لبعض فتنة اتصبرون وکان ربو کا بصیرن. اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ سورت الفرقان میں اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں فرمایا؟ کیونکہ اسی سورت کے اندر اللہ تعالیٰ جو کافر تھے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منکر تھے، ان کا یہ مطالبہ جو ہے، من گھڑت مطالبہ جو ہے وہ پیش کر چکا تھا کہ وہ مطالبہ کرتے تھے کہ اللہ کا نبی جو ہے یہ نبی نہیں ہو سکتا. کیوں انہوں نے ایک من گھڑت معیار بنا لیا کہ اس لیے نبی نہیں ہو سکتا کہ یہ تو کھانا کھاتا ہے اور یہ تو بازاروں میں پھرتا ہے، اس لیے یہ نبی نہیں ہو سکتا. اسی طرح کے من گھڑت معیار انہوں نے بنائے ہوئے ہیں. پہلے بھی پچھلے پروگرام کے اندر کافی انہوں نے جو اپنی طرف سے بے عقلی کے دلائل دیے ہیں وہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف تو نہیں ہے، وہ ان کی اپنی بے عقلی کے دلائل ہیں، جس میں انہوں نے کہا جی وہ نبی کا نام مرکب نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا، وہ نہیں ہو سکتا. تو جناب نبی کے نام میں غلام نہیں ہو سکتا، یہ کہاں معیار لکھا ہوا ہے؟ نبیوں کے نام مختلف ہوئے ہیں. اب کوئی کہے جی نبی کے نام میں جو ہے وہ اس کی والدہ کا نام نہیں ہو سکتا، تو چلو صرف حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے نام میں ان کی والدہ کا نام ہے، باقی کسی نبی کے نام میں بھی والدہ کا نام نہیں ہے. حضرت عیسیٰ کا نام قرآن کریم سے میں نے دکھایا جی عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ مسیح ابن مریم، یہ نبی اللہ تعالیٰ نے ان کا نام بتایا ہے، تو ان میں ان کی والدہ کا نام ہے. اب کوئی کہے جی یہ تو نبی سچا ہی نہیں ہے کیونکہ اس میں اس کی والدہ کا نام ہے، یعنی اپنے پاس ایک من گھڑت معیار بنا لے. تو یہ میں دکھاتا ہوں سورت 25 نمبر سورت ہے، سورت الفرقان. اس میں اللہ تعالیٰ دیکھیں کیا فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ مخالفوں کا قول نقل کیا ہے، کافروں کا مطالبہ جس طرح یہ مطالبہ کرتے ہیں اس طرح یہ مطالبہ نقل کیا ہے. وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلنا قبلک. اچھا یہ وہی ہے 20 نمبر اور یہ بھی 20 نمبر ہے، اس کی چاہیے اصل میں ہمیں 7 نمبر، تو وہ میں ابھی نکال لیتا ہوں، کوئی نہیں مسئلہ.
یہ وہ کیا کہتے تھے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ وہی صورت ہے، اس کی 7 نمبر آیت ہے. وقالو، اور وہ کہتے ہیں یا انہوں نے کہا، مالی حاضر رسولی، یہ کیسا رسول ہے، یاکل الطعام، یہ تو کھانا کھاتا ہے. یعنی کہ ان کی اپنی طرف سے دلیل انہوں نے گھڑی کہ یہ تو نبی ہو ہی نہیں سکتا، یہ رسول ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو کھانا کھاتا ہے. وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ، اور یہ بازاروں میں پھرتا ہے. لَوْ لَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا، اور اس کے ساتھ فرشتے کیوں نہیں اترے کہ جو اس کی سارے لوگوں کے سامنے گواہی دیتے. تو یہ ہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں پچھلے انبیاء کے منکرین جو ہیں ان کا طریقہ کار بتاتا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، کہ وہ ایسے من گڑت معیار بنا کر پیش کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے نہیں اتارے ہوئے. تو آج اللہ تعالیٰ کا قرآن ہمارے پاس محفوظ موجود ہے، اور اس کو محفوظ کرنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ بعد میں جب کوئی اختلاف امت کے اندر پیدا ہوتا ہے تو اس قرآن کے اندر جو اصول اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر دیے ہیں ان کے ذریعے دیکھا جائے کہ درست کون ہے اور غلط کون ہے، سچا کون ہے، جھوٹا کون ہے. ٹھیک ہے جناب. اور اس کا جواب دیکھیں پھر اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتا ہے کہ میں نے تو جتنے بھی نبی بھیجے سب کے سب کھانا کھاتے تھے اور بازاروں میں پھرتے تھے، تو انہوں نے یہ معیار کہاں سے گاڑ لیا ہے کہ سچا نبی وہ ہوتا ہے جو بازاروں میں نہیں پھر سکتا اور جو روٹی نہیں کھاتا یا کھانا نہیں کھاتا. اسی طرح اللہ تعالیٰ دیکھیں یہ دوسری جگہ پہ فرماتا ہے سورۃ الفرقان کے اندر ہی. اچھا یہ تو آپ نے دیکھ لیا نا، ایک اور میں آپ کو دکھاتا ہوں. ہاں یہ والا، تو یہ اللہ تعالیٰ دوسری جگہ پہ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے، دیکھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما یقال لک الا ما قد قیل للرسول، کہ تمہارے اوپر یہ کوئی بھی اعتراض ایسا نہیں کرتے جو پہلے رسولوں پر نہیں کیا جا چکا. تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی ویسے ہی ملتے جلتے اعتراضات کیے جاتے ہیں جیسے پہلے انبیاء کو جھٹلانے والے ان کے منکر کرتے تھے. ان ربک لذو مغفرۃ وذو عقاب علیم. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بتاتا ہے قرآن کریم کے اندر کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو منکر تھے وہ ایسے ہی من گڑت معیار بنا کر تو ان کے ذریعے پھر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سچے مسیح اور سچے مسیح یا سچے انبیاء کا انکار جو ہے وہ کرتے تھے جو نبی انبیاء کے منکر ہوتے تھے. تو اسی طرح یہ کوئی معیار نہیں ہے جی نبی جو ہے وہ غلام نہیں ہوتا اور نبی یہ نہیں ہوتا. نبی حضرت یوسف علیہ السلام غلام نہیں بنے تھے، جب وہ غلام بنے تھے تو وہ بس چونکہ وہ غلام تھے کسی وقت رہے تو بس وہ نبی نہیں ہو سکتے. دوسری بات یہ ہے کہ نبی جو ہے یہ کہتے ہیں جی تابع نہیں ہو سکتا کسی کا، نبی جو ہے وہ ہمیشہ متبوع ہوتا ہے، یعنی نبی کی اطاعت کی جاتی ہے، نبی کسی کی اطاعت نہیں کرتا. تو پھر یہ بتائیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام امتی نبی کیسے بن جائیں گے اگر نبی دوسرے نبی کی اطاعت نہیں کرتا؟ ان سے نبوت چھین لی جائے گی یا آپ کا اصول وہاں 2 نمبر جس طرح آپ کے باقی کے اصول ہوتے ہیں کہ اپنے لیے اور دوسروں کے لیے اور. حالانکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انصاف سے کام لو اور ناپ تول میں کمی نہ کرو، جب تم دیتے ہو تو اور بانٹ ہوتے ہیں، جب لیتے ہو تو اور بانٹ ہوتے ہیں. تو یہ قرآن کریم کو نہ سمجھنے کی وجہ سے اور دنیا پرستی کی وجہ سے اور حق کی مخالفت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کی آنکھوں کا نور لے جاتا ہے، دل کا نور لے جاتا ہے، پھر ان کو کچھ سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. آگے سنتے ہیں جی. کوشش کیجئے کہ قادیانیت کی ضرورت کیوں محسوس کی گئی. حقیقت یہ ہے کہ ایسٹ انڈیا کمپنی 18ویں عیسوی میں جب انڈیا میں تجارت کی غرض سے داخل ہوئی تو اس نے تجارت کی آڑ میں ہندوستان کے بہت سے علاقوں پر قبضہ کرنا شروع کر دیا. 19ویں صدی کے وسط میں تمام اہل ہند انگریزوں سے نجات چاہتے تھے، اور خاص طور پر کیونکہ مسلمانوں سے انگریزوں نے حکومت چھین رہے تھے. یہ بالکل جھوٹی کہانی گاڑ کے بابا جی کو کسی نے دے دی ہے کہ جا کے وہاں پڑھ کے سناتے رہو. یہ بالکل جھوٹ ہے کہ وہاں انگریز آئے تو وہ آ کر انہوں نے قبضے شروع کر دیے اور لوگوں کو نہیں اچھا لگ رہا تھا کہ وہ قبضے کریں اور پھر وہ انہوں نے مسلمانوں سے چھینی تھی. مسلمانوں کی اوقات ہی کچھ نہیں تھی وہاں. یہ جو بہادر شاہ ظفر تھا یا اس سے پہلے جو بادشاہ گزرا تھا اس کی تو بیچارے کی اوقات ہی کوئی نہیں تھی، اس کی تو گھر میں کوئی نہیں سنتا تھا، وہ تو صرف نام کا بادشاہ تھا. مرہٹوں نے تو مار مار کے ان کا برکس نکالا ہوا تھا اور کسی علاقے میں بھی ان کا اس طرح کوئی قائم قبضہ نہیں تھا. اور جب انگریز آیا ہے، جب اس کی طاقت بڑھنی شروع ہوئی ہے تو مسلمان ریاستوں نے اور مسلمان علاقے والوں نے ان کے ساتھ معاہدے کیے ہیں
ताकि अगर अंग्रेजों के पास ताकत है तो वो जब हमें मसला पड़े, मरहट्टे वगैरह हम पर कब्जा करने की कोशिश करें, तो वो अंग्रेज हमारी मदद करें, और अंग्रेजों को कोई मसला होता है तो हम उनकी मदद करें। ये हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की पैदाइश से भी पहले की बातें हैं। इस पर हम बहुत लंबा चौड़ा प्रोग्राम इस पर ऑलरेडी कर चुके हैं। अंग्रेज हुकूमत और ये नाम निहाद मुसलमान जो है कहते हैं जी वो जी अंग्रेजों से हमें मुसलमानों से उन्होंने हुकूमत, मुसलमानों की हुकूमत थी कहां? कभी तारीख उठाकर तो देखें, वहां बहादुर शाह जफर जो था वो तो बेचारे को घर में कोई नहीं पूछता था। वो जब 1857 का फसाद हुआ है तो लोगों ने डंडे के जोर पर उससे सारा काम करवाया है, और वो था ही हिंदू, उसके लीडर थे, और मरहटे आपको मार रहे थे। पंजाब के अंदर सिखों ने आपकी जो है वो मार मार के बुरा हाल आपको किया हुआ था। ना वो अजान देने देते थे, ना वो नमाज पढ़ने देते थे आपको। सारे पंजाब पर सिखों का कब्जा था। आपकी हुकूमत कहां थी? और आपकी तो बेचारों की पता नहीं आप किस फैमिली से ताल्लुक रखते हैं। आपकी हुकूमत का मैं कह रहा हूं, ये जो नाम के मुसलमान आप कह रहे हैं जी बड़ी हुकूमत थी इनकी, तो कभी तारीख पढ़ो तो सही, उन बेचारों का हाल क्या, हशर क्या हुआ था जब अंग्रेज यहां आया है। उन्होंने तो शुक्र अदा किया था कि अंग्रेज आया है पंजाब पर। जब अंग्रेज का कब्जा हुआ है तो मुसलमानों ने शुक्र अदा किया कि अब हम अपनी नमाज तो पढ़ सकते हैं, अजान तो दे सकते हैं। अंग्रेज ने उसकी इजाजत दी थी। सिखों की हुकूमत में तो उनको नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं थी, अजान पे वो कत्ल कर देते थे, और मस्जिदों के अंदर वो अस्तबल उन्होंने बनाए हुए थे। तो अंग्रेज जब आया है तो उसने मजहबी आजादी दी है। बहुत सी रियासतों के मुआहदे हैं, वो मुआहदे कई जिल्दों में छपे हुए हैं, वो मौजूद हैं। दुनिया को चूरन देना बंद कर दें। अपनी अवाम को आप गुमराह करते हैं, जिन बेचारों को कुछ पता ही नहीं। पाकिस्तान के अंदर जो लोग बेचारे सादा अलिफ बे नहीं पढ़ सकते, उनको आप झूठ बोल बोल कर, कई साल हो गए हैं झूठ बोल बोल कर उनको झूठ आपने पक्का कर दिया हुआ है। उनको सिखाया हुआ है कि हम जी बिला दलील हर बात मानते हैं। तो उसी तरह आपने अपनी अकली दलीलें बनाई हुई हैं, ना कोई सबूत, ना कोई कागज, ना कोई किताब, ना कोई बात। मुंह उठा के जो मर्जी कहते रहो। वो जी अंग्रेज आया जी, वो जी बड़े परेशान हो गए अंग्रेज के, देखें जी मुसलमान तो बहुत जिहाद करते हैं। कहां जिहाद करते हैं? कौन सा जिहाद मुसलमानों ने किया है? बताए ना। मुसलमानों से अंग्रेज हुकूमत छीन रहे थे, लिहाजा मुसलमान ज्यादा इस मामले में जज्बाती थे। फिर ये लिहाजा 1897 की, जिसे हम अच्छा 1897 में कौन सी जंग हुई थी मुझे ये बताया ना। वो बाबा जी को लगता है लिखा हुआ भी पढ़ना नहीं सही आ रहा। कह रहे हैं जी 1897 में जंग हुई। ये दोबारा मैं आपको सुनवाता हूं कि 1897 में कौन सी जंग हुई थी। होश ही नहीं। कल भी वो बंदा बात कर रहा था, उसको मुंह से कुछ निकल रहा था, उसको होश ही नहीं थी कि मैं क्या कह रहा हूं। बाबा जी को भी जाके कहीं अल्लाह तौबा करें, यहां बैठ के झूठ बोल रहे हैं इतनी लंबी दाढ़ी रखकर। तो ये सुने क्या कहते हैं। जज्बाती थे। फिर ये लिहाजा 1897 की, जिसे हम जंगे आज़ादी कहते हैं और अंग्रेज उसे गदर कहता था, वो रूनुमा हुई। हाँ 1897 में कौन सी जंगे आज़ादी हुई थी? बाबा जी को पता ही नहीं कब क्या हुआ, बस आ गए हैं, किसी ने थोड़ी सी पट्टी पढ़ा दिया कि चलें बाबा जी यहाँ बैठकर आपने ये सारी कहानी जो है ना राम कहानी आपने सुना देनी है। आपकी दाढ़ी देखकर और टोपी जो काली आपने पहनी हुई है, लोग समझेंगे ओहो हो बाबा जी तो बड़े मोतबर हैं, जो ये कहेंगे बिल्कुल सच कहेंगे और सच के अलावा कुछ नहीं कहेंगे। हालांकि जो ये कह रहे हैं झूठ कह रहे हैं और झूठ के अलावा कुछ नहीं कह रहे। अभी मैं आपको वो सारा हमने लंबा चौड़ा प्रोग्राम किया है, उसके कुछ हिस्से आपको दिखाता हूं। ये बात इनकी पूरी हो ले, जो सबूत इसमें इन्होंने अपनी तरफ से देना है वो दे लें, फिर मैं आपको जो है वो दिखाता हूं कि किस कदर ये गलत बयानी से लोग काम लेते हैं, और उसका मकसद सिर्फ ये है कि लोगों को हक से दूर रखा जाए। और उसकी वजह यह है कि लोग जब अहमदियत यानी हकीकी इस्लाम की बात सुनते हैं तो लोगों पर उसका असर होता है। तो इनका मकसद यह है कि हम इतना झूठ बोलें कि लोग समझें कि यह झूठ ही सच है, और लोगों ने तहकीक तो करनी नहीं, ये खुद तहकीक करके नहीं आते। मैंने पहले भी साबित किया है, इन तीनों जो दाएं तरफ जो थे, ये वाला ऊपर वाला बाबा, ये वाला और ये तीनों को मैंने झूठा साबित किया है पिछली 2 वीडियो के अंदर। आज बाबा जी की बारी है, उसके बाद इनका दूसरा प्रोग्राम देखेंगे, करना है तो, नहीं तो फिर हम और किसी किस्म का प्रोग्राम करेंगे। तो मैं आपको दिखाता हूं जनाब, ये बाबा जी की आगे बात सुने, फिर मैं दिखाता हूं कि 1857 में क्या हुआ था। 1857 का वाकया ये है कि हिंदू जो थे, जो हुकूमत पर कब्जा करना चाहते थे, अच्छा हिंदू जो हुकूमत पर कब्जा करना चाहते थे, उन्होंने ये शोर करना शुरू कर दिया जी कारतूसों के अंदर जो है वो हराम गोश्त है, और मुसलमानों को भी साथ मिला लिया। फिर जबरदस्ती आकर वहां जो है वो दिल्ली पर कब्जा कर लिया, और वहां के बादशाह से भी जबरदस्ती और मुख्तलिफ मौलवियों से भी डरा धमका कर उन्होंने कुछ बातें लिखवा ली।
ہاں بالکل، یہ ابھی میں دکھاتا ہوں کہ یہ کہہ رہا ہے جی ہم اس کو جہاد کہتے ہیں اور وہ غدر کہتے ہیں. سارے اس کو غدر کہتے تھے جب انگریز کا ڈنڈا چلا ہے نا، جب اس کی حکومت آئی ہے تو یہ سارے ان کو غدار ہی کہتے تھے. اور خود ان کے اپنے بابے، یہ دیوبندی ہیں، ان کے اپنے بابے انگریزوں کی فوج میں لڑتے رہے ہیں اور انگریزوں کی طرف سے باغی جو تھے، جو انگریز حکومت کے باغی تھے، ان سے لڑتے ہوئے مارے گئے ہیں جنگوں کے اندر. وہ ہم نے سارے ثبوت دکھائے ہیں. اس کی تھوڑی سی جھلک میں آپ کو بھی دکھاتا ہوں. تھوڑا سا بابا جی کی آگے بات سنیں پھر آگے چلتے ہیں. اس جنگ میں جو بقول انگریز کے غدر تھا، مسلمانوں نے جہاد کے جذبے سے کام کیا اور انگریز کی افواج کو پیچھے دھکیلا. اس میں اگرچہ ہندو اور سکھ بھی شامل تھے. ہاں، یہ جہاد ہو رہا تھا اور اس میں ہندو اور سکھ بھی شامل تھے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی نہیں غیر مسلم کو اور مشرک کو اندر شامل کیا. ایک بڑا جنگجو بندہ تھا، وہ آیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا میں جنگ میں شامل ہو سکتا ہوں؟ تو انہوں نے فرمایا کیا تم اقرار کرتے ہو اللہ ایک ہے اور میں اس کا رسول ہوں؟ اس نے کہا نہیں. اس نے کہا نبی کریم فرمایا جاؤ پھر مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے. اور یہ کہتے ہیں جی یہ جہاد ہو رہا تھا اور ساتھ ہندو اور سکھ بھی شامل تھے. یہ کون سا جہاد ہو رہا تھا؟ اور اس سے بھی یہ بات غلط اور جھوٹی ثابت ہوتی ہے کہ وہاں مسلمانوں کی حکومت تھی. اگر کوئی مسلمانوں کی حکومت تھی تو ان کو سکھوں کی اور ہندوؤں کی کیا ضرورت پڑ گئی تھی اگر اتنے وہ طاقتور تھے؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ کچھ کرنے کے قابل نہیں تھے، وہ صرف جوتے کھانے کے قابل تھے جو انہوں نے کھائے ہیں ان سے. جب اپنے کرتوت ہی ایسے نہیں تھے تو کسی کو پہ کیا الزام آپ دیتے ہیں؟ لیکن مسلمانوں کا جذبہ دیدنی تھا. ہاں، وہ جذبہ کہاں گیا تھا؟ جب دلی میں انگریزوں کی حکومت قائم ہو گئی تھی تو وہ بعد میں معافیا کیوں مانگتے پھرتے تھے ان سے کہ نہیں جی ہم نے تو کوئی فتویٰ نہیں دیا. اور اس کے بعد جو آپ کے سارے بابے آئے ہیں پاکستان بننے تک، کون سا جہاد آپ نے کیا ہے جو آپ کا جذبہ دیدنی ہم نے دیکھنا تھا؟ قاسم نانوتوی نے کون سا جہاد کیا ہے؟ رشید گنگوئی نے، احمد رضا خان بریلوی نے، نذیر دیلوی نے، محمد حسین بٹالوی نے، ثناء اللہ امرتسری نے کتنی جنگیں لڑی ہیں؟ کچھ بھی انہوں نے کیا. سارے کے سارے جو ہے وہ انڈیا کو اسلام کہتے تھے، دارالسلام کہتے تھے اور سارے کے سارے انگریزوں کے خلاف جہاد کو حرام قرار دیتے رہے ہیں. تو آپ یہ لوگوں کو یہ چورن دینا بند کر دیں. انشاءاللہ ہم اتنا لوگوں کو یہ سچ بتائیں گے کہ ان کو پتہ چل جائے گا اور ہم جو بات کریں گے دلیل اور ثبوت کے ساتھ کریں گے. آپ کی طرح نہیں، یہ آپ کی پرانی عادت ہے، کئی سالوں سے آپ یہی کام کرتے ہیں کہ آئے منہ اٹھا کے کہا جی وہ جی یہ ہو گیا اور جو رام کہانیاں جھوٹی سنا کے چلے گئے، نہ کوئی ثبوت نہ کوئی دلیل. اور اس کا نام عقلی دلیل رکھا ہوا ہے. عقلی دلیل کیوں نام رکھا ہے؟ کہ جو مرضی منہ میں آئے جھوٹ بولتے جاؤ، بعد میں کہہ دو جی ہم تو عقلی دلیل دے رہے ہیں، اس لیے ہم کوئی آپ کو ثبوت تو فراہم نہیں کریں گے. ٹھیک ہے جی. مسلمان جہاد کے جذبے سے لڑ رہے تھے. جنگ لڑ ختم ہو گئی، مسلمان یا اہل ہند جو تھے وہ ناکام ہو گئے. تو انگریز نے جب تحقیق کی کہ یہ نوبت کیوں آئی، اصلاً ہمارے خلاف کون ہے، تو وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ مسلمان اور مسلمانوں کا جذبہ جہاد جو ہے وہ ہے جو ہمارا. یہ کہاں انگریز نے آپ کو گھر آتا تھا آپ کے، جو آپ کو آ کے بتاتا تھا کہ میں نے یہ تحقیق کی ہے؟ کہاں اس نے تحقیق کی تھی؟ کیا ثبوت ہے آپ کے پاس اس چیز کا؟ کوئی ثبوت نہیں. بس اپنے پاس سے وہ کہا ہے نا کہ جس طرح گپوڑیے بڑے بڑے ہوتے ہیں جیسے طارق جمیل ہے، اپنے پاس سے گپیں گھڑ گھڑ کے بنائی ہوئی ہیں. کوئی دلیل ان کے پاس نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے. جب یہ ساری باتیں کرتے ہیں تو یہ عقلی دلیل تو نہیں ہے، یہ تو آپ تاریخی واقعہ بیان کر رہے ہیں. اور جب آپ تاریخ بیان کریں تو اس کے لیے نقل کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے لیے ثبوت اور دلیل کی ضرورت ہوتی ہے. آپ کی دلیل کہاں ہے؟ عقلی دلیل اس کو تو نہیں کہتے. یہ تو آپ تاریخ بیان کر رہے ہیں، تاریخ عقلی دلیل تو نہیں ہوتی. تاریخ آپ جھوٹ، بالکل میں 100% کہہ رہا ہوں، میرا چیلنج ہے آپ کو کہ آپ بالکل جھوٹ اور گپستان ریڈیو سنا رہے ہیں. میں آپ کو جھوٹا دلیل اور ثبوت کے ساتھ ثابت کروں گا. آپ نے تو کوئی دلیل نہیں دی. جھوٹا جو ہوتا ہے اس کی یہی بات ہے کہ جو باتیں اس نے اپنے بڑے جھوٹے اور دھوکے باز بابوں سے سنی ہے وہ ایسے ہی آگے پہنچا دے. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جھوٹا ہونے کی یہی دلیل کافی ہے، جو سنو بغیر تحقیق کے آگے پہنچا دو. اگر تحقیق کی ہوتی تو کبھی آپ اس طرح کی بات نہ کرتے. ہمارے ہندوستان میں حکومت کے آڑے آ رہا ہے اور مزید آئے گا. لہٰذا انہوں نے طے کیا کہ کوئی ایسا شخص ڈھونڈا جائے جو مسلمانوں میں جہاد کے جذبے کو سرد کرے. اور لہذا یہ اب میں نہیں جانتا کہ عیار غلام احمد نے یہ پہلے فیصلہ کیا یا انگریز حکومت نے اس کو ڈھونڈا، اور تب یہ ہوا کہ اس نے ایک کتاب لکھی دی برٹش گورنمنٹ اینڈ جہاد. ہاں، یہ کون سی کتاب ہے جی؟ دی برٹش گورنمنٹ اینڈ جہاد.
یہ حضرت مسیح علیہ السلام نے انگریزی میں کون سی کتاب لکھ دی ہے؟ دی برٹش گورنمنٹ اینڈ جہاد. بالکل جاہلوں کے آئی جی ہیں یہ لوگ. ابو جہل جس کو کہتے ہیں نا وہ ہیں کہ جاہلوں کے باپ ہیں یہ لوگ, سب سے زیادہ جاہل ہیں. چلو کوئی بندہ کتاب کا نام ہی ٹھیک بتا دیتا ہے, حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی, وہ جی انگریزی میں کتاب لکھ دی انہوں نے. اس نے جہاد کے بارے میں ایک شہری اس کا شعر سن لیجئے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس کتاب میں کیا لکھا تھا. اب چھوڑ دو جہاد کا اے دوستو خیال, دین کے لیے حرام ہے اب جنگ و قتال. یعنی وہ مسلمانوں کو یہ کہہ رہا ہے کہ اب جہاد ختم کر دو, اب جہاد چھوڑ دو, اب جہاد کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے کہ حضرت عیسیٰ کے آنے پر جیسا کہ مسلمانوں کا ہے کہ تلوار ٹوٹ جائے گی, جہاد ختم ہو جائے. خود کہہ رہا ہے کہ ہمارا مسلمانوں کا یہ, جیسا کہ آپ کو پتہ ہے عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کے آنے پر تلوار ٹوٹ جائے گی اور جنگ ختم ہو جائے گی. تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا یہی تو دعویٰ تھا. اور یہ جو کتاب بتا رہا ہے پتہ نہیں کون سا برٹش انڈیا اینڈ جہاد, اس نام کی کوئی کتاب ایک تو انگریزی میں نہیں ہے. اگر وہ جس کتاب میں یہ شعر لکھا ہے اس کا یہ انگریزی ترجمہ بھی نہیں بنتا. اس قدر یہ جھوٹے اور کذاب لوگ ہیں. میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں کہ وہ شعر کس کتاب میں لکھا ہے. میں صرف آپ کو یہ دکھاتا ہوں. یہ دیکھیں, یہ وہ سرچ کا سافٹ ویئر ہے, اس میں آپ کو بھی دکھاتا ہوں. یہ دیکھیں, یہ لکھا ہے جلد نمبر 17 کے اندر. یہ دیکھیں, کتاب کا نام ہے زمیمہ تحفہ گولڈویہ. یہ کتاب اوپر لکھی ہوئی ہے روحانی خزائن جلد نمبر 17 زمیمہ تحفہ گولڈویہ میں. اور وہ انگریزی میں جو یہ نام بابا جی بتا رہے تھے اس کا آپس میں کوئی زمین آسمان کا بھی تعلق بنتا ہے؟ کوئی تعلق نہیں ہے. پتہ ہی نہیں کہاں کیا لکھا ہوا ہے, کیوں لکھا ہوا ہے. وہ لکھا ہے دینی جہاد کی ممانعت کا فتویٰ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی طرف سے. اب چھوڑ دو جہاد کا اے دوستو خیال, دین کے لیے حرام ہے اب جنگ اور قتال. اب آ گیا مسیح جو دین کا امام ہے, دین کی تمام جنگوں کا اب اختتام ہے. اب آسمان سے نور خدا کا نزول ہے, اب جنگ اور جہاد کا فتویٰ فضول ہے. اور یہ 1894 کے بعد, 1884 کے بعد جب پہلی کتاب آپ نے لکھی, اس کے بعد جا کے کہیں یہ کتاب لکھی ہے. یہ 17 نمبر جلد ہے, کافی بعد کی یہ کتاب ہے. تب تو انگریزوں کا پورا قبضہ وہاں ہو چکا تھا, پنجاب میں بھی انگریزوں کا قبضہ تھا. اور آپ کی کسی بھی فرقے کا کوئی بھی بندہ جو ہے وہ اس کے خلاف فتویٰ نہیں دے رہا تھا. سارے دارالسلام کہہ رہے تھے, سارے انگریز کے خلاف جہاد کا فتویٰ دے رہے تھے. اور یہ کہنے کی ضرورت حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو کیوں پڑی؟ اس لیے کہ ان کے بڑے بابے محمد حسین بٹالوی اور دوسرے انگریزوں کو کہتے تھے کہ یہ مسیح موعود اور مہدی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے, یہ انگریزوں کے خلاف ہے, ہم تمہارے اصل وفادار ہیں, ہم تمہیں اس کے خلاف ایجنٹ بن کے رپورٹ کرتے ہیں. تو اس کے جواب میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ان جھوٹوں اور کذابوں کو جو انگریزوں کے ایجنٹ بن کر اس سے مفاد حاصل کرنے کے لیے رپورٹ کرتے تھے, ان کے جواب میں کہا ہے کہ میں تو ایسی کوئی بات نہیں کرتا, میں تو تبلیغ کے ذریعے اور پرامن طریقے سے اپنا پیغام پہنچاتا ہوں, اور جہاد کی ضرورت کیوں پڑتی ہے یہ ان کو پتہ ہی نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی تب تک جنگ نہیں کی جب تک جنگ ان پر مسلط نہیں کر دی گئی. جب صلح حدیبیہ ہوا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب میں سکون سے اپنے خدا کا پیغام لوگوں تک پہنچا سکوں گا. یعنی اصل مقصد ایک نبی کا اپنا پیغام دنیا تک پہنچانا ہوتا ہے. اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں جب وہ تشریف لائے ہیں تو چونکہ زمانہ پرامن تھا, اس وقت کوئی ضرورت ہی نہیں تھی جنگ کرنے کی, کیونکہ انگریز جو ہے وہ مسلمانوں کے دینی معاملات میں کوئی دخل نہیں دیتا تھا, اس لیے اسے جنگ کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. اچھا یہ دیکھیں, ہاں نکاح بالکل, یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں, اس کو میں تھوڑا بڑا کر کے آپ کو دکھاتا ہوں. یہ دیکھیں, اس کے نیچے یہ سٹار یہ دیکھیں حضرت مسیح علیہ السلام نے ڈالا ہے. تو اس کا مقصد یہ ہے کہ یہاں جو یہ سٹار ہے اس کے آگے اس کی کوئی کچھ وضاحت کی گئی ہے. لکھا ہے ایک زبردست الہام اور کشف, آج 1900 کو بروز دوپہر 2 بجے کے وقت مجھے تھوڑی سی غنودگی کے ساتھ ایک ورق جو نہایت سفیدہ دکھلایا گیا. اس کی آخری سطر میں لکھا تھا اقبال, میں خیال کرتا ہوں کہ آخری سطر یہ لفظ لکھنے سے انجام کی طرف اشارہ ہے, یعنی انجام با اقبال ہے. اور پھر ساتھ یہ الہام ہوا, کافر قادر کے کاروبار نمودار ہو گئے, کافر جو کہتے تھے وہ گرف
تار ہو گئے. اچھا آگے وہ اس کی تفصیل بیان فرماتے ہیں. ہاں یہ دیکھیں سن 1900 کے بھی بعد کا یہ تفصیل ہے جو وہ یہاں لکھی ہوئی ہے, سن 1900 کا یہاں ذکر ہے. تو اس کا میں مزید میں نے صرف یہ دکھانا تھا کہ یہ جو کتاب کہہ رہا ہے جی اس کتاب میں یہ بات لکھی ہے, اس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے. پہلے تو وہ کتاب ڈھونڈے نا جس کے بارے میں وہ کہہ رہا ہے. یہ دیکھیں یہ لکھا ہے زمیمہ تحفہ گولڈویہ, یہ روحانی خزائن جلد نمبر 17 ہے, اس کا صفحہ نمبر 77 ہے. یہ انٹرنیٹ کے اوپر آسانی سے آپ کو مل جائے گی, اگر مشکل ہو تو حوالہ جات .ahmadimuslim.a پر یہ پڑی ہوئی ہے. یا آپ اس طرح لکھیں, یہ دیکھیں 17 نمبر جلد لینی ہو, 17 اشاریہ اچھا احمدی مسلم .de, تو یہ 17 نمبر جلد آ جائے گی. یہ کوئی بھی آپ نے جلد لینی ہو تو وہ لکھیں مثلا 1 اشاریہ احمدی مسلم .de, یہ 17 نمبر جلد آ گئی ہے. یہاں آپ 77 لکھیں گے تو 77 پیج آ جائے گا, تو آسانی سے آپ کو اس کا حوالہ جو ہے وہ مل سکتا ہے. یہ بابا جی کو صرف یہ دکھانا مقصود ہے کہ بغیر منہ دھوئے آ گئے ہیں یہاں ہمارے اوپر اعتراض کرنے. یہ بات پوری کر لیں پھر ہم آپ کو جہاد والا تھوڑا سا سیکشن جو ہے وہ دکھاتا ہوں جو ہم نے 9 گھنٹے کا پروگرام کیا ہوا ہے. جائے گا. حضرت عیسیٰ اس کو اپنے منطقی انجام تک پہنچا دیں گے. اور میں چونکہ آ چکا ہوں, کیونکہ وہ کبھی اپنے آپ کو حضرت عیسیٰ کہتا تھا, کبھی کچھ کہتا تھا, کبھی کچھ کہتا تھا, کوئی ایک زبان تو اس کی تھی نہیں اس شخص کی. لہٰذا اس نے جہاد کی مخالفت کی اور مسلمانوں میں یہ ایک فتنہ پیدا کر دیا. اس وقت حضرت مسیح موعود علیہ السلام جیسا کہ جو شعر پڑھا ہے 1890 کا شعر ہے, اس وقت جہادکار کون رہا تھا؟ آپ دیوبندی ہیں, ڈاکٹر اسرار کا ابا یا اس کا دادا جہاد کر رہا تھا, آپ کا ابا یا آپ کا دادا جہاد کر رہا تھا. جتنے بھی یہاں 4 پینلسٹ بیٹھے ہیں ان کے آباء و اجداد میں سے کون جہاد کر رہا تھا؟ اس کا نام تو بتائیں نا. آپ دیوبندی ہیں, دیوبندیوں کے اکابر میں سے کون جہاد کر رہا تھا؟ قاسم نانوتوی کر رہا تھا, رشید احمد گنگوئی کر رہا تھا, اشرف علی تھانوی کر رہا تھا. کیا جہاد وہ کر رہے تھے؟ کہاں کر رہے تھے 1890 کے اندر جہاد کہ انگریزوں کو لگا کہ یہ دیوبندی تو بڑا سخت جہاد کر رہے ہیں, چلے ہم یہ ایک نبی بنا کر تو ان سے جہاد ختم کر دیتے ہیں. یا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے کہنے پر سب نے جہاد کرنا چھوڑ دیا تھا کہ پہلے تو بڑا جہاد کر رہے تھے 1890 سے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ اب چھوڑ دو دوستو جہاد کا خیال, تو فٹافٹ سب نے جہاد چھوڑ دیا اور آرام سے بیٹھ گئے. کیا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بیعت کر لی تھی انہوں نے کہ پہلے بڑی وہ تلواریں توڑ رہے تھے اور بڑے انہوں نے قلعے فتح کیے تھے, اور ساتھ ہی جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جہاد نہ کرو تو بس سارے آرام سے جہاد چھوڑ کے بیٹھ گئے ہیں, کوئی کچھ کر ہی نہیں رہا تھا. یہ تو صرف حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی وضاحت میں کہا ہے کہ آپ کے بابے جا کے وہاں جھوٹی مخبریاں کرتے تھے. آگے سنتے ہیں جی. کہ اب جہاد کی ضرورت نہیں ہے, اور یہ وہ چیز تھی جس سے انگریز لرز رہا تھا کہ اگر جہاد کا جذبہ مسلمانوں میں دوبارہ اٹھ کھڑا ہوا. ظاہری بات ہے کہ جذبہ تھا ہی نہیں تو نہ اٹھ کھڑا ہوا, تب تھا نہ اٹھ کھڑا ہوا اب ہے. اب آپ یہاں بیٹھ کے یہودیوں کی یوٹیوب پر پروگرام کرتے ہیں اور ان کی فیس بک پر, تو اب آپ کا جہاد کا جذبہ کہاں گھسا ہوا ہے؟ اس کو نکالے نہ جائیں, جا کے جہاد کریں. انگریز تو آج بھی دنیا میں موجود ہے, تو آپ ہمارے خلاف تو پروگرام کر رہے ہیں کیونکہ ہم ایک چھوٹی سی کمیونٹی ہیں اور سیاسی طور پر اتنے طاقتور نہیں ہیں. تو جہاد تو آج بھی آپ نہیں کر رہے. آج بھی آپ انگریزوں کا قانون جو ہے وہ آئین پاکستان میں لگا کے بیٹھے ہیں. انگریزوں نے بھیک میں جو آپ کو ملک دیا ہے وہاں آپ بیٹھے ہیں اور انگریزوں کی دی ہوئی امداد پر آپ پل رہے ہیں. آپ انگریزوں کو باتیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے جناب, تو آگے سنتے ہیں. تو یہ اس کے لیے مصیبت ہے. چنانچہ یہ قادیانیت کا فتنہ گڑا گیا اس شخص کی وساطت سے. ایک یہ دوسری بات ہے, ایک تو میں نے نام کی بات عرض کر دی, دوسرا کہ یہ فتنہ کیوں برپا کیا گیا؟ صرف اس لیے کہ جہاد کے جذبے کو مسلمانوں میں سرد کیا جا سکے. وہ گرم کب تھا جب سرد کرنا تھا؟ وہ گرم تو تھا ہی نہیں, وہ تو سردی تھا. مرہٹوں سے تم لوگ مار کھا رہے تھے. اگر تم اپنے آپ کو اس پارٹی میں شامل کرتے ہو جی وہ ہمارے آباء و اجداد سے انہوں نے وہ بڑے سخت جہاد کر رہے تھے, تو آ کے حضرت مسیح علیہ السلام نے ٹھنڈا کر دیا جہاد. وہ تھا ہی نہیں تو ٹھنڈا کیا کرنا تھا. اب آ جائیے اس بات پر کہ جب قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا تو یہ ایسے نہیں کسی ایک آدمی نے کہہ دیا. ہاں, یہ اگلا نیا موضوع شروع ہوا ہے. اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ان کے بابے جو ہیں وہ کیا کرتے رہے ہیں اور جہاد کون سا وہ کر رہے تھے اور اس وقت کیا حالات تھے. وہ تھوڑا سا میں آپ کو نقشہ دکھاتا ہوں. یہ ہم نے اس پر سارا پروگرام کا لنک شیئر کیا ہوا ہے. یہ قطبی المبلغین QM اس طرح آپ لکھیں گے, یہ آپ کو نظر آ رہا ہے QM.amuslim.org.
اس طرح آپ لکھیں گے تو یہ ویب سائٹ آ جائے گی. اس ویب سائٹ میں یہاں لنکس کے اندر آپ کو ویڈیو آنسرز نظر آ رہے ہیں. یہاں ویڈیو آنسر کے اندر اگر آپ کلک کریں گے تو یہاں ایک ویب سائٹ آپ کے سامنے کھلے گی جس کے اندر ہم نے کئی گھنٹے کے پروگرام ان جھوٹ اور ان دھوکے بازیوں کے جواب میں کیے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے جی. یہ پروگرام ہے پہلا پروگرام. میں آپ کو بڑا کر کے تھوڑا دکھا دوں, آپ کو نظر آ جائے گا. انگریز کا دور حکومت اور جہاد حرام ہونے کا فتویٰ. اس پہ میں اگر کلک کروں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں 9 پروگرام ہیں. حصہ اول, دوم اور اسی طرح 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 اور کم از کم 1 گھنٹے کا ہر پروگرام ہے. ویسے 1 گھنٹے سے زیادہ کا ہے لیکن جس میں ہم حوالے دکھاتے ہیں کم از کم 1 گھنٹے کا پروگرام, یعنی 9 گھنٹے کا پروگرام ہم نے ان کے جواب میں کیا ہوا ہے. اور اس کا نہ کوئی جواب دیا ہے کسی نے, نہ ہی کوئی دے سکتا ہے. ممکن ہی نہیں اس کا جواب دینا, کیونکہ ہم نے ہر چیز حوالوں کے ساتھ ثابت کیا ہے ان کو کہ ان کے بابے بھی جھوٹ بولتے رہے ہیں اور یہ خود بھی جھوٹے ہیں. تو یہ کرتے کیا ہے, یہ ہم ان کا جواب آج بھی دے رہے ہیں, اس کا بھی جواب یہ نہیں دیں گے. انہوں نے کیا کرنا ہے, پرسوں پھر یہی اعتراض کر رہے ہونا ہے. حالانکہ ہم نے 100% ان کو جھوٹا ثابت کیا ہے اور ان کے پاس کسی بھی اپنے دعوے کی کسی بھی بات کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے. اس کے باوجود یہ کیا کرتے ہیں, وہی اعتراض کل دوبارہ کر دیں گے. ہم کیوں یہ چیز دکھاتے ہیں, اگر کل کسی کی نظر سے گزرنا رہ گیا تھا تو آج ہم دوبارہ ان کو ثابت کر دیں کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں, یہ دھوکے باز اور فراڈیے ہیں اور عوام کو گمراہ کرتے ہیں تاکہ عوام احمدی مسلمانوں سے نفرت کرے اور یہ اپنا جھوٹ کا چورن جو ہے وہ بیچتے رہیں اور اپنا دھوکہ اور فراڈ اور ابلیس کا جو ان کا مشن ہے اس کو جاری رکھیں اور احمدی مسلمانوں کی بات سن کر کہیں قرآن کی تعلیم پر عمل کرنا شروع نہ کر دیں, کہیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بات پر عمل کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے دین کی طرف واپس نہ آ جائیں. تو یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں, یہ دیکھیں حصہ اول. کوئی اس میں سے کھول لیں, اب سارے وہ 9 گھنٹے کا پروگرام ہے تو یہاں دوبارہ نہیں چلا سکتا. یہ لنک آپ کے پاس موجود ہے, یہ لنک میں یہاں کاپی کر دیتا ہوں جہاں یہ لائیو سٹریم چل رہی ہے. یہاں یوٹیوب پر اور فیس بک پر میں یہ لنک آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں, اس پہ اور بھی کافی پروگرام ہیں, بڑے لمبے. انشاءاللہ مزید بھی پروگرام کسی وقت ہمارے پاس وقت ہوا تو ضرور کریں گے. تو یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں, کوئی مثال کے طور پر ایک میں کھول لیتا ہوں, جیسے کہ ہمیں یہ 7 نمبر پروگرام کھول لیتا ہوں. اس میں یہ دیکھیں, پہلے تو پوری ویڈیو ہے اس کے اندر, یہ میں آپ کو تھوڑا سا اس میں دکھاؤں. یہ دیکھیں 2 گھنٹے 13 منٹ کی ایک ویڈیو ہے اور آپ سوچ لیں کہ 9 پروگرام ہے, یعنی کہ کم از کم کوئی 15 سے 18 گھنٹے کی یہ ویڈیو میں ہم نے جواب دیا ہوا ہے. اگر کسی میں جرت ہے تو اس پروگرام کو آئیڈینٹیفائی کر کے اس کا نام لے کر ہمیں اس کا جواب دے کے دکھائیں. جو پہلا آپ کے ادھارن نے چڑھایا ہوا ہے وہ بھی آپ کے کسی بابے نے جھوٹ بولا تھا تو اس کا ہم نے جواب دیا ہے. یہ دیکھیں سارے اصل سکین, اصل کتابوں کے حوالے ہم نے ساتھ لگائے ہوئے ہیں جن میں ہم نے ثابت کیا ہے کہ ان کے سارے بابے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دور سے بھی پہلے انگریز کے خلاف جو جہاد ہے اس کو حرام قرار دے چکے تھے اور وہ اس جہاد کو جو ہے وہ حرام سمجھتے تھے اور کوئی بھی ان میں سے انگریزوں کے خلاف لڑ نہیں رہا تھا اور ہندوستان کو دارالسلام کہتے تھے. اور پھر یہ بھی کمال ہے کہ ہر فرقہ دوسرے فرقے کو انگریزوں کا ایجنٹ کہتا ہے, ہر فرقہ دوسرے فرقے کو کہتا ہے کہ یہ انگریزوں کا ایجنٹ ہے. مسلم لیگ جس نے پاکستان بنایا اس کو بھی انگریزوں کا ایجنٹ کہا جاتا تھا کہ یہ انگریزوں کی سازش ہے ہندوستانیوں کے خلاف, اور یہ ان کے بابے جو تھے نام نہاد مسلمان وہ ہندوؤں کے ساتھ مل کر مسلم لیگ کو جس نے پاکستان بنایا اس کو بھی انگریزوں کا ایجنٹ کہتے تھے. یہ میں دکھاتا ہوں, یہ دیکھیں اقتراب الساعۃ, یہ اس کے اندر حوالے دیکھیں سارا اندر ہائی لائٹ ہوا ہے, نشان لگے ہوئے ہیں. یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں, یہ آپ کو اب صاف نظر آ رہا ہوگا. میں کوشش کرتا ہوں کہ تھوڑا اس کو بڑا بھی میں اگر کر سکوں تو وہ یہاں سے میں اس کو تھوڑا بڑا کر لیتا ہوں پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ دیکھیں, اچھا بہرحال وہ اس کی وجہ سے, بہرحال اس کو میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا, میں آپ کو پڑھ دیتا ہوں. صفحہ نمبر 8 ہے, کتاب کا نام ہے اقتراب الساعۃ. ٹھیک ہے جی. اس میں لکھا ہے کہ ہم کو کیا جلدی ہے کہ آج ہی سلطنت عیسوی دنیا سے اٹھ جائے, سوا مسلمانوں کے کوئی دوسرا نہ رہے جسے ہمارے سر پر نصارہ کو مسلط کیا ہے, ہم کو ان کا محکوم بنا دیا ہے. وہ خود ہی جب دوسرا رنگ بدلنا چاہے گا بدل دے گا. ان کے بابے کیا کہہ رہے تھے کہ جناب اللہ تعالیٰ نے انگریزوں کو یہاں لاگو کیا ہے, ہمیں کیا ضرورت ہے اس کے ساتھ لڑنے کی, تو انگریز کو اللہ لایا ہے, اللہ خود ہی لے جائے گا.
تو تب تو تمہارا جذبہ تمہارے بابوں کا یہ تھا، اور آج تم ہمیں سناتے ہو کہ وہاں بڑا سخت جذبہ جو ہے وہ ہمارے اندر گھسا ہوا تھا اور وہ انگریز نے نکالنا تھا۔ جذبہ تھا ہی کوئی نہیں، مردہ تم قوم تھے اس وقت۔ آگے دیکھیں، وہ کہتا ہے خود ہی جب دوسرا رنگ بدلے گا تو اللہ آپ کے قلابے کچھ ہمارے ہاتھ نہیں جو ہم اپنی تدبیر پر اتنے بیٹھے بترائے طرح طرح کے فتنے اٹھائیں۔ وہ کہتا ہے کہ دیکھیں اس نے فتنہ کہا ہے، جہاد نہیں اس نے کہا۔ اس نے کہا ہمیں کیا ضرورت ہے فتنے اٹھانے کی، یعنی انگریزوں کے خلاف لڑنے کی۔ تم یہ نہ سمجھو کہ جو کام دنیا میں آج کل ہوتے ہیں ہم نے ان کا نام فتنہ فساد کہا ہے، بلکہ ہم سے پہلے اطلاق فتنے کا ان کاموں پر ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا ہے۔ یعنی انگریز کے خلاف جس کا نام یہ جہاد رکھ رہا ہے وہ کہتا ہے اللہ کے نبی نے اس کو، یہ ہماری کتاب نہیں ہے، ان کی اپنے بابوں کی کتابیں ہیں، کہ اللہ کے نبی نے اس کام کو فتنہ اور فساد کہا ہے کہ جب ایک قوم آئی ہے اس نے امن قائم کر دیا ہے، کوئی مرہٹہ، کوئی سکھ، کوئی ہندو مسلمانوں کو عبادت کرنے سے نہیں روک رہا، تو ہم جان بوجھ کے اٹھ کر اس کے خلاف فتنہ کرنا شروع کر دیں۔ آگے لکھا ہے ایسا فتنہ نہیں ہے جس کی خبر حدیث میں اول سے موجود نہ ہو، لوگ اس علم سے ناواقف ہیں، وہی فتویٰ جہاد کا حق میں ہر فتنے کے دیتے ہیں، ورنہ دنیا میں مدت سے سورہ جہاد کی پائی ہی نہیں جاتی۔ یہ ان کے بابوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے۔ کہتے ہیں کہ حکم جہاد کا اسلام میں نہیں ہے یا تھا مگر اب منسوخ ہو گیا۔ یہ کہتے ہیں کہ اس زمانے کی لڑائی بڑائی خود مسلمان اور کافر میں ہو یا باہر مسلمانوں کے ہو، مشکل ہے کہ جہاد شرعی خیال کیا جائے وغیرہ وغیرہ۔ میں آپ کو سارے حوالے پڑھ کے نہیں سنانا چاہتا، وہ میں اس پروگرام میں ہم نے ایک ایک حوالے کی ایک ایک لائن پڑھ کے تقریباً آپ کو سنائی ہوئی ہے۔ جس نے شوق ہو وہ یہ والا پروگرام ہمارا جو ہے وہاں جا کے دیکھ سکتا ہے۔ یہ والا پروگرام سارا کلک کریں اور یہ یوٹیوب پر پڑا ہوا ہے تو اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد یہ دیکھیں، یہ والا ہے الحیات بعد الممات، اس کے حوالے ہیں۔ یہ دیکھیں سارے انگریزوں کے ظلم اور بد کرداری کی بنا پر 18 سن کا انقلاب جو بالکل بے قاعدہ تھا، سارے ملک میں پھیلا اور مسلمانوں کی بدنظمی کی وجہ سے بالکل ناکام ہوا۔ اس وقت مسلمانوں کا حال یہ تھا کہ سربردہ اور مغلیہ خاندان کے شہزادے اپنی، یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ کہتا ہے جی مسلمانوں سے انہوں نے چھینا، کہ ان کا حشر کیا تھا، وہ کتنی بری حالت تھی ان نام نہاد مسلمانوں کی جن کی وجہ سے انگریزوں نے وہاں قبضہ کیا، جو دوسری ساری قوموں سے ذلیل ہو رہے تھے۔ ہندوستان میں کوئی صرف انگریز تو نہیں تھا، ہندو بھی تھے، مراٹھے بھی تھے اور کئی قومیں تھیں، اور خود مسلمان کہلانے والے ایک دوسرے کو قتل کر رہے تھے۔ یہ بابا جی کو جو اور یہ یا اس طرح کے دوسرے جو بھی لوگ یہ جھوٹا پراپیگنڈا کرتے ہیں ان سب کا جواب اس کے اندر آ جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کتاب لکھنے والا، یہ دیکھیں یہ الحیات بعد الممات، یہ اس کا سارا دیکھ لیں، یہ مولوی نے لکھی ہوئی ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 6 پر لکھا ہے، صفحہ نمبر 5 پر لکھا ہے تدبر و حکمت۔ کہتا ہے کہ انگریزوں کے ظلم اور بدکرداریوں کی بنا پر 1817 کا انقلاب، دیکھیں اس نے جہاد نہیں لکھا، جو بالکل بے قاعدہ تھا، سارے ملک میں پھیلا اور مسلمانوں کی بد نظمی کی وجہ سے بالکل ناکام رہا۔ اللہ تو کہتا ہے جہاد کرو اللہ کی راہ میں تمہیں کامیاب کروں گا، تو یہ ناکام کیوں ہو گئے تھے؟ کیونکہ 2 نمبر تھے، مقصد اصل میں لوٹ مار کرنا تھا، وہاں جہاد کرنا تو مقصد ہی نہیں تھا۔ اس وقت مسلمانوں کا حال یہ تھا کہ سربردہ اور مغلیہ خاندان کے شہزادے اپنی لاؤبالیوں میں سرمست تھے، اور باش قسم کے لوگ لوٹ کھسوٹ میں مصروف تھے۔ یہ تمہارا بادشاہ تھا کہ لوگ لوٹ کھسوٹ کر رہے تھے اور وہ عیاشیاں کر رہا تھا اپنے کمروں میں بیٹھ کر، وہ اور اس کی اولاد۔ نہ کوئی نظم تھا، نہ جنگ و جہاد کا کوئی مستحکم پوزیشن تھی، ہر طرف ہنگامے ہی ہنگامے تھے۔ ایسے حالات میں انگریز سے لڑنا، جبکہ انگریز اپنی پوری طاقت سے لیس تھا، کسی طرح بھی مناسب نہ تھا۔ یہ تو آپ کے بابے یہ تو نہیں کہہ رہے کہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام آ کے تو ہمارے جہاد کے جذبے کو ٹھنڈا کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں یہ پاگلوں کا کام ہے۔ اس وقت جب انگریز طاقتور ہے اور ہمارے اندر نہ طاقت ہے، نہ ہماری یہ کرتوتیں ہیں کہ ہم کسی سے لڑ سکیں، تو ہم جا کے وہاں اوکھلی میں سر دے دیں۔ یہ تو خودکشی، اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے خودکشی کرنا حرام ہے۔ جبکہ انگریز عاقبت اندیش مولویوں نے، وہ کہتا ہے بعض مقتدر اور نا عاقبت اندیش مولویوں نے انگریز سے جہاد کرنے کا فتویٰ صادر کیا، جس کی تصدیق موافقت میاں صاحب سے طلب کی۔ میاں صاحب نے حالات کا اندازہ فرما کر از راہ نصیحت انہیں سمجھایا کہ حالات اس قدر ناسازگار ہیں کہ انگریز کی گرفت مضبوط ہو چکی ہے۔ بڑے مولویوں نے منع کیا چھوٹے ٹٹ پونجیے مولویوں کو کہ نہ یہ فتنہ اور فساد کرو۔ ان کے بالمقابل مسلمانوں کی حالت بہت بری ناگفتہ باہ ہے۔ انگریزوں سے لڑائی کرنا اپنے آپ کو موت کے منہ میں دھکیلنا ہے، جو کہ کسی طرح بھی کرینے کے آس نہیں، کہ شریعت کے لحاظ سے وہ کہتا ہے غلط ہے ان سے لڑنا، لہٰذا آپ نے اس فتویٰ پر دستخط کیے اور نہ ہی اپنی مہر لگائی۔ ٹھیک ہے جی، جو عقل مند مولوی تھے انہوں نے یہ کام کیا۔ چنانچہ میاں صاحب فرماتے ہیں کہ میاں وہ ہلڑ تھا، بہادر شاہی نہیں تھی،
وہ بیچارہ بوڑھا بہادر شاہ کیا کرتا؟ حشرات الارض خانہ بر اندازوں نے تمام دہلی کو خراب، ویران، تباہ اور برباد کر دیا. یہ تھا تمہارا جہاد. آگے لکھا ہے شرائط عمارت و جہاد بالکل مفقود تھے کہ ہر چیز کی شرط ہوتی ہے نا. جس طرح نماز کی شرائط ہے، روزے کی شرائط ہے، حج کی شرائط ہے. جب وہ شرائط پوری ہے اور نماز، وہ عبادت نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ سورج نکل رہا ہو یا سورج غروب ہو رہا ہو تو نماز نہیں پڑھنی. تو جو بندہ دھکے سے وہاں نماز پڑھنی شروع کر دے تو وہ عقل مند نہیں، وہ بیوقوف ہے. وہ نماز نہیں پڑھ رہا، وہ شیطان کے پیچھے لگا ہوا ہے. اسی طرح جہاد کی بھی شرائط ہے. وہ کہتے ہیں وہ شرائط تو موجود ہی نہیں تھی، ہم نے تو اس فتح پر دستخط نہیں کیا. مہر کیا کرتے اور کیا لکھتے؟ مفتی صدر الدین صاحب کے چکر میں آ گئے. بہادر شاہ کو بھی بہت سمجھایا کہ انگریزوں سے لڑنا مناسب نہیں، مگر وہ باغیوں کے ہاتھ کٹھ پتلی ہو رہے تھے. کرتے تو کیا کرتے. یہ کتاب ہے جی الحیات بعد الممات. اب یہ ناظرین اکرام یہ تھے وہ حالات جن کے برابر میاں صاحب نے انگریزوں کے خلاف جہاد کرنے کے فتوے پر دستخط نہیں کیے. یہ اب صفائیاں دے رہے ہیں مولوی. جب انگریزوں کی طاقت قائم ہو گئی ہے اس نے پھر ظاہری بات ہے کہ جو فساد کرتا ہے وہ جہاں جس کی حکومت ہوتی ہے وہ اس سے حساب لیتا ہے. جیسے تم دیوبندیوں سے لال مسجد کے اندر پاکستان کی فوج نے حساب لیا تھا. پھر یہ حیات طیبہ ہے شاہ اسماعیل شہید دہلوی کی، اس کے حوالہ جات ہیں. پھر میں کیا کہ آپ کو دکھاؤں، یہ اہل حدیث وہابیوں کا اخبار ہے. اس میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس میں شروع میں وہ ہر اخبار کے ٹائٹل کے اوپر یہ بات لکھی ہوتی تھی. یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کیا لکھا ہے. اغراض اخبار حاضہ، اس کے کیا مقاصد ہیں؟ اس کے مقاصد ہیں مسلمانوں کی، ہاں اس کے مقاصد نمبر 3 میں لکھا ہے گورنمنٹ اور مسلمانوں کے تعلقات کی نگہداشت کرنا. وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ گورنمنٹ سے جنگ اور جہاد کرنے کے لیے مسلمانوں کو تیار کرنا. یہ ثناء اللہ امرتسری جماعت کا بڑا سخت مخالف تھا اور وہابی تھا. اس کا اخبار ہے اہل حدیث. تم کہتے ہو مسلمانوں میں جہاد کا بڑا سخت جذبہ چڑھا ہوا تھا ان کو، تو وہ تو کہہ رہا ہے کہ میں اخبار لکھتا ہی اس لیے ہوں کہ گورنمنٹ اور مسلمانوں کے تعلقات بہتر بناؤں. تو کون جہاد کر رہا تھا وہاں؟ آ جاتے ہو منہ اٹھا کے یہاں ہمارے خلاف باتیں کرنے. یہ دیکھو یہ فتاوی نظیریہ ہے. نذیر حسین دہلوی جس نبی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں یہ موجود تھا، اس سے اس کی بات چیت بھی ہوتی رہی ہے. محمد حسین بٹالوی کا یہ استاد تھا. یہ اہل حدیث اکیڈمی کشیر بازار لاہور نے اس کو چھاپا ہوا ہے. وہ بھی یہی باتیں کرتا ہے کہ ان کے خلاف جہاد حرام ہے. میں آپ کو یہاں مثال کے طور پر یہاں دکھا دیتا ہوں. لکھا ہے کیا فرماتے ہیں علماء دین ان مسائل کے مدرجہ ذیل میں. مولوی عبداللہ صاحب جو علاقہ خراسان میں ہے وہ امام وقت ہیں یا نہیں؟ جہاد فرض عین ہے یا فرض کفایہ ہے؟ اس وقت جہاد ہے یا نہیں ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ امام کی شرائط ساری بتاتے ہیں. اس کے بعد یہ دیکھیں اگلے صفحات پر یہ کہتے ہیں حدیث سید ثابت ہوا کہ امامت خاص ہے قریش کے ساتھ، تو ضرور ہوا کہ اس حدیث میں وہ عمل مراد دیا جائے جس کو امام وقت مقرر کرے. پھر کہتے ہیں اب میں کہتا ہوں کہ مولوی عبداللہ جو خراسان میں ہے بسبب فقدان شرط اول کے یعنی قریشی نہ ہونے کے امام نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ انصاری ہے. اور یہ کہ مسلمانوں کا کوئی امام وقت و سردار ہو، دلیل اس کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہمارا کوئی سردار امام وقت ہو تو ہم جہاد کریں. تو نہ امام ہے نہ ہم جہاد کریں گے، بغیر امام کے نہیں. کیونکہ اگر بغیر امام کے جہاد ہوتا ہے تو اس کو یہ کہنے کی حاجت نہ ہوتی کمال یخفا. اچھا پھر اسباب لڑائی کا مثل ہتھیار وغیرہ کا مہیا ہوں. تیسری شرط یہ ہے کہ مسلمانوں کا کوئی قلعہ یا ملک جائے امن ہو کہ ان کا ماوا و ملجا ہو. چنانچہ قرآن کے لفظ وہ تفصیل یہ بتا رہا ہے کہ جناب یہاں جہاد فرض نہیں ہے، یہاں جہاد کرو گے تو پھر مار ہی کھاؤ گے. اچھا آگے لکھا ہے پس جب یہ بات بیان ہو چکی تو میں کہتا ہوں کہ اس زمانہ میں ان 4 شرطوں میں سے کوئی شرط بھی موجود نہیں ہے. یہ تو آپ کا وہابیوں کا سب سے بڑا باپ جو تھا نذیر حسین دہلوی وہ فتویٰ دے رہا ہے، شرعی فتویٰ دے رہا ہے. تو اگر فرض کریں آپ کو اتنی ہی محبت چڑھ گئی ہے انگریزوں سے دشمنی کرنے کی تو ان سب کے خلاف ایک ایک پروگرام کریں نا. یہ تنظیم اسلامی والے ڈاکٹر اسرار صاحب کی جو جماعت ہے کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ جماعت احمدیہ سیاسی طور پر چھوٹی جماعت ہے اور یہی سچی وہ جماعت ہے جو 73واں فرقہ اور جماعت ہے جس کی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشگوئی کی تھی. اس لیے یہ سارے مل کر احمدیہ مسلم جماعت کے خلاف جھوٹا نفرت اور اشتعال انگیز پروپیگنڈا کرتے ہیں اور ہم ان کے جھوٹ کو ثبوت کے ساتھ جھوٹ ثابت کرتے ہیں. آپ کے سامنے ہم کر رہے ہیں، دیکھ لیں، ہم دلیل دیتے ہیں، ہم ہر چیز کا ثبوت اور پروف فراہم کرتے ہیں. کہتا ہے جب یہ بات بیان ہو چکی تو میں کہتا ہوں اس زمانے میں ان 4 شرطوں میں سے کوئی شرط بھی موجود نہیں تو کیوں کر جہاد ہوگا؟ ہرگز نہیں ہوگا. علاوہ بری ہم لوگ معاہد ہیں. وہ کہتا ہے ہم نے انگریزوں سے معاہدے کیے ہوئے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ جنگ نہیں لڑیں گے، ہمارے اوپر حملہ ہوگا تو ہم تمہاری مدد کریں گے، تمہارے اوپر حملہ ہوگا تو ہم مدد کریں گے. یہ پوری ریاستوں نے جو مسلمان ریاستیں تھیں انگریزوں کے ساتھ معاہدے کیے تھے.
وہ کہتا ہے ہم لوگ معاہد ہیں، سرکار سے عہد کیا ہے، پھر کیوں عہد کے خلاف کر سکتے ہیں؟ عہد شکنی کی بہت مذمت حدیث میں آئی ہے، شریعت کے خلاف ہے، وہ کہتا ہے انگریزوں کے خلاف جہاد کرنا. ٹھیک ہے، اب یہ لمبی اب تفصیل ہے، وہ پورا پروگرام ہم کر چکے ہیں، تو آپ سے درخواست ہے کہ وہاں جا کر آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. یہ ٹائٹل آپ اس کا دیکھ سکتے ہیں، یہ ٹائٹل گوگل میں بھی اگر لکھیں اسی طرح تو آپ کو یہ لنک مل جائے گا جس سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. ویسے h.amuslim.org کے اوپر یہ پڑے ہیں، یا آپ qm.amuslim.org کے اوپر جائیں اور یہاں لنکس کے اندر ویڈیو آنسرز میں جائیں تو آپ کو یہ مل جائے گی ساری تفصیل اس کی. تو امید ہے کہ کافی تسلی بابا جی کی ہو گئی ہوگی. آگے چلتے ہیں. دیا تھا یا کسی ایک لیڈر نے کہہ دیا تھا یا کسی ایک جماعت نے کہہ دیا تھا. باقاعدہ قومی اسمبلی میں ایک اجلاس ہوا جس میں قادیانیوں کے سربراہ کو باقاعدہ موقع دیا گیا کہ وہ اپنا موقف بیان کرے. علماء نے سوال کیے یا بختیار ان سوالوں کو دونوں طرف سوال پہنچاتے تھے اور جواب حاصل کرتے تھے. ان سے سوال کیا گیا کہ اگر وہ مسلمان جو اس وقت تقریباً 1.5 ارب کے قریب دنیا میں ہیں، وہ یہ سن 1974 کی بات ہے. 1974 میں کون سا 1.5 ارب تھا مسلمان؟ پہلی بات. دوسری بات، آپ دیوبندیوں کو تو بریلوی مسلمان ہی نہیں سمجھتے، وہ تو آپ کو کافر، مرتد اور زندیق سمجھتے ہیں. تو وہ کون سے مسلمان ہیں جو دنیا میں 1.5 ارب ہیں؟ ذرا یہ تفصیل بتائیں نا. تسلیم نہیں کرتے کہ غلام احمد ایک نبی تھا. غلام احمد نبی تھا، وہ تسلیم نہیں کرتے. لہٰذا وہ آپ کی نظر میں کیا ہے؟ تو اس نے جواب دیا وہ سب کافر ہے. یہ بالکل جھوٹ بول رہا ہے. اس نے وہ اسمبلی کی کاروائی کبھی پڑھی نہیں. میں نے وہ جماعت احمدیہ کے جو جرا ہے وہ ساری پڑھی ہوئی ہے. وہ 1300 صفحے کی جرا میں نے اللہ کے فضل سے لفظ پڑھی ہے. میرے پاس سارے نوٹس پڑے ہوئے ہیں، میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں. اس جھوٹے سامری بابے نے وہ پڑھی نہیں ہوئی، جھوٹ بول رہا ہے کہ انہوں نے کہا. اس نے 100 دفعہ پوچھا کہ آپ ان کو کیا مانتے ہیں، تو انہوں نے کہا ہم ان کو نام نہاد مسلمان مانتے ہیں. بے شک نام کا مسلمان گمراہ اور جہنمی مانتے ہیں، لیکن مانتے مسلمان ہیں. تو یہ عوام کو دھوکہ دے کر، عوام کو نفرت پھیلانے کے لیے اور عوام کو دھوکہ دے کر اشتعال دلانے کے لیے کہتے ہیں دیکھو جی یہ قادیانیوں نے کہا تھا کہ آپ کافر ہیں. میں آپ کو اس کے 2 ثبوت دیتا ہوں. ایک یہ ویب سائٹ ہے، یہ خاکسار نے بنائی ہوئی ہے، یہ اس کا آئی ڈی ہے ipdf.amuslim.org. یہ انڈیکس ہے، پی ڈی ایف کتابوں کے انڈیکس سرچیبل بنا کر میں نے ادھر رکھے ہوئے ہیں تاکہ آپ ان کو تلاش کر سکیں، اور جب آپ تلاش ہو جائے تو اس پہ کلک کرنے سے وہ پی ڈی ایف فائل کا وہ صفحہ بھی کھول دیتا ہے جہاں وہ چیز موجود ہوتی ہے. تو یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں. اس میں یہ دیکھیں، یہ وہ 74 کی کاروائی پڑی ہوئی ہے، یہ والی، یہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی. یہ کاروائی پوری بھی پڑی ہوئی ہے، اور جو میں نے اس کے نوٹس بنائے ہوئے ہیں اس کو میں حاصل مطالعہ کے طور پر یہاں رکھتا ہوں، اور وہ بھی یہاں پڑا ہوا ہے. یہ دیکھیں اس کے سارے سرچیبل لنکس بھی یہاں موجود ہیں. یہاں آپ یہ گرین جو جگہ ہے اس میں آپ مسلمان لکھیں گے تو آپ کو وہ سارے حوالے مل جائیں گے جس میں یحییٰ بختیار سوال کرتا ہے کہ جناب مسلمان جو ہیں وہ آپ جو حضرت مسیح موعود مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کو مسیح اور مہدی نہیں مانتا، اس کو آپ مسلمان مانتے ہیں یا آپ کافر مانتے ہیں؟ تو اس کا جواب کیا دیا تھا وہ یہاں موجود ہے، اور یہ حکومت نے چھاپی ہوئی ہے. یہ دیوبندیوں نے نہیں چھاپی کہ اندر جھوٹ سچ سارا ملا کر چھاپ دیں. جو بھی جتنا چھاپا ہوا ہے وہ اندر عربی غائب ہے یا محضر نامہ شامل نہیں ہے. جو بھی ہے، جو اس میں لکھا ہے وہ حکومت کا دعویٰ ہے کہ یہ ہوا تھا. ٹھیک ہے، اور وہ موجود ہے یہاں، میں نے آپ کو یہاں لگا دی ہے. یہ اکثر جگہ یہ اردو ٹرانسلیشن ہے، انگریزی میں بھی مل جاتی ہے، اور یہ دیکھیں اردو انگریزی اس میں لکھی ہوئی ہے. میں آپ کو یہاں سے دکھاتا ہوں. یہ دیکھیں وہ کہہ رہا ہے دنیا میں 1 کروڑ اور پاکستان میں 40 لاکھ مسلمان 1974 میں. یہ میں آپ کو لنک، یہ دیکھیں صفحہ نمبر اس کا ہے 29 کاروائی کا 29، صفحہ نمبر 29 ہے. پی ڈی ایف کا صفحہ نمبر 31 ہے. مرزا ناصر احمد میرے اندازے کے مطابق 35 سے 40 لاکھ ہیں. کون؟ اچھا مرزا ناصر احمد. ہاؤ مینی آف دیم آر ان پاکستان. اچھا یہ ویسے ہے احمدیوں کے بارے میں، یہ بہرحال وہ کہیں لکھا ہوگا. میں جناب نے کہا کہ ہاں یہ دیکھیں بے شمار، یہ دیکھیں لمبی لسٹ ہے جس کے اندر یہ باتیں ساری لکھی ہوئی ہیں. میں آپ کو بھی دکھاتا ہوں. یہ دیکھیں یہ یحییٰ بختیار ہے، یہ سوال کرتا ہے. اس کو میں فہرست کو غائب کر دیتا ہوں اور یہ آپ کو بڑا کر کے دکھا دیتا ہوں. یہ دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے یحییٰ بختیار.
ہاں یہ دیکھیں یحییٰ بختیار کیا سوال کرتا ہے، صفحہ نمبر یہ آپ کو نظر آ رہا ہے، صفحہ نمبر ہے اس کا 44، یہ 44 آپ کو سائڈ پہ نظر آ رہا ہے، صفحہ نمبر 44، ٹھیک ہے جی، اور یہ صفحہ نمبر ہے پی ڈی ایف کا جو میں نے استعمال کی تھی اس کا، یہ مکمل پی ڈی ایف یہاں پڑی ہوئی ہے، وہ بھی آپ چیک کر سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں یہاں سے وہ کہتا ہے مسٹر یحییٰ بختیار، سو سر if anybody declares that he is a Muslim, a Christian, a Buddhist, no one should question his announcement or declaration. مرزا ناصر احمد، no worldly authority، کوئی دنیا کی طاقت جو بندہ کہے میں مسلمان ہوں اس کو کافر نہیں کہہ سکتی۔ مسٹر یحییٰ بختیار is authorized or empowered to question that his word should be accepted for this. جب کوئی کہے کہ میں مسلمان ہوں تو اس کو ہمیں مسلمان ماننا چاہیے۔ حضرت صاحب فرماتے ہیں ہاں جو کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں اس کو مسلمان ہمیں ماننا پڑے گا، کہنا پڑے گا۔ یحییٰ بختیار نو بٹ سر دیر آر سم فردر کمپلیکیشنز ان مائی مائنڈ، وہ آگے سوال کرتا جاتا ہے اور حضرت خلیفۃ المسیح اس کا جواب دیتے جاتے ہیں، اور ہر دفعہ آپ نے یہی جواب دیا ہے، ہر سوال جب بھی وہ یہ سوال کرتا تھا حضرت خلیفۃ المسیح الثالث نے یہی جواب دیا ہے۔ اچھا میں آپ کو مزید ایک دو حوالہ دکھاتا ہوں پھر ہم آگے چلتے ہیں۔ یہ لیں، یہ ایک اور حوالہ ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر پیج نمبر وغیرہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ یہ پیج نمبر 141 ہے، وہ 44 تھا، یہ 141 ہے۔ پھر اس نے سوال کیا ہے، وہ 100 دفعہ میں نے کہا اس نے یہ سوال مختلف طریقوں سے کیا ہے کیونکہ وہ ہمیں کافر قرار دینا چاہتے تھے، اس لیے وہ کہتے تھے کہ تم ہمیں کافر کہہ دو ہم تمہیں کہہ دیتے ہیں۔ وہ حضرت یہ مرزا ناصر احمد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا نہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے منکر نہیں ہے۔ کون؟ جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے منکر ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو مانتے ہیں۔ یحییٰ بختیار اگر کوئی مسلمان جو اللہ کے سچے بھیجے ہوئے نبی ان میں سے کسی کو نہیں مانتا وہ منکر ہو جاتا ہے، وہ مسلمان نہیں رہتا، تو یہ درست ہے کہ نہیں؟ مسیح حضرت مرزا ناصر احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ خدا تعالیٰ کے نزدیک قابل مواخذہ ہے، لیکن ابھی میں بتا چکا ہوں کہ دنیاوی لحاظ سے سیاسی جو تعریف ہے مسلمان کی اس لحاظ سے وہ کافر نہیں ہے۔ یہ بابا کہہ رہا تھا سامری کے نہیں، وہ انہوں نے کہا جی مسلمان ہے، وہ انہوں نے کہا ہاں جی میں ان کو کافر سمجھتا ہوں، کہیں بھی نہیں، ایک جگہ پہ بھی نہیں لکھا ہوا۔ صاحب پتہ چلا کہ بابا جھوٹ بول رہا ہے، یہ داڑھی رکھ کر ٹوپی پہن کر دین کا نام لے کر دین کے نام پر لوگوں سے چندے کھا کر جھوٹ بولتے ہیں، عوام کو گمراہ کرتے ہیں۔ کسی جگہ بھی حضرت خلیفۃ المسیح الثالث مرزا ناصر احمد صاحبزادہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم ان کو کافر سمجھتے ہیں۔ آگے یحییٰ بختیار پھر جرا کرتا ہے، وکیل تھا، نہیں سیاسی تعریف کی بات نہیں کر رہا میں، آپ کی جماعت کی تعریف کی بات کر رہا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں حضرت خلیفۃ الثالث کہ ہمارے نزدیک جو سیاسی تعریف ہے مسلمان کی وہ جماعت احمدیہ کی افراد پر اسی طرح لاگو ہے جس طرح دوسرے فرقوں پر۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ بات آگے چلتی ہے اور یہ بے شمار حوالے ہیں، ایک نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس لیے میں اس کو مزید تفصیل میں اس کی نہیں جاؤں گا۔ یہ ایک کل پرسوں میں یہ تحریک ختم نبوت دیکھیں، یہ ان کے بابا جی نے کتاب لکھی ہے، یہ دیوبندیوں نے کتاب لکھی ہوئی ہے، ملا اللہ وسایا نے، یہ دیوبندیوں کا مولوی ہے، اس نے یہ کتاب لکھی ہے۔ وہ یہ کہتا ہے، یہ دیکھیں اس میں بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بیٹے مرزا بشیر الدین محمود احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی سوال 1953 میں کیا گیا، وہ کیا جواب دیتے ہیں؟ یہ مخالف کی کتاب میں بھی یہ لکھا ہوا ہے، اگر کہیں جی نہیں وہ اسمبلی کی کاروائی میں انہوں نے جھوٹ لکھا ہے تو یہ ساری جگہ تو جھوٹ نہیں لکھا ہوا نا، کسی کو تو آپ کو ماننا پڑے گا۔ اور اس کی فہرست میں نے کل بنائی ہے، وہ کہاں گئی؟ وہ ابھی مل جاتی ہے، ایک منٹ۔ اچھا یہ ہے جی، ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں اگر اس میں ہوئی تو۔ میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں، میں وہ ذرا دوسری جگہ سے ڈھونڈ رہا ہوں۔ یہ دیکھیں جناب، یہ تحریک ختم نبوت کتاب ہے اور یہ مولوی اللہ وسایا نے لکھی ہے، اور اس میں بھی وہ یہی بات کرتا ہے اور اس میں وہ ثبوت دیتا ہے کہ جب خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا
کہ آپ غیر احمدیوں کو کیا سمجھتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میں غیر احمدیوں کو مسلمان سمجھتا ہوں. یہ دیکھیں، یہ صفحہ نمبر 625 ہے اس کتاب کا، اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ میں آپ کو تھوڑا اس کا زوم کر کے دکھا دیتا ہوں. یہ دیکھیں 625 نمبر صفحہ. مرزا بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تحریک کو حکومت کے ہاتھ کچلتا دیکھا، عمل کر کے تعلق بیان کر. ہاں، وہ لکھا ہے کہ بشیر الدین یعنی حضرت خلیفہ ثانی نے مودودی صاحب کی تجویز پر عمل کر کے عدالت میں بیان دے دیا تھا کہ مرزا صاحب کو نہ ماننے والے کو بھی مسلمان سمجھتے ہیں. وہ جو اس نے کہا ہے جو مودودی صاحب کی بات پہ عمل کیا وہ اس نے جھوٹ گھڑا ہے، لیکن یہ وہ مانتا ہے کہ عدالت کے اندر حضرت خلیفہ ثانی نے کہا تھا کہ ہم ان کو مسلمان ہی سمجھتے ہیں کیونکہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا سچا رسول مانتے ہیں اور اللہ کو مانتے ہیں. تو یہ سیاسی طور پر یا ظاہری طور پر یا نام نہاد مسلمان ہی ہم ان کو کہیں گے کیونکہ یہ خود مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں. تو دو ثبوت میں نے دکھا دیے ہیں، اور یہ جو سامری جادوگر ہے بابا، اس نے کوئی ثبوت کسی چیز کا بھی نہیں دیا، اس نے صرف جھوٹ بولا ہے، اور جھوٹ بولنے والے پر اللہ تعالیٰ نے جو چیز ڈالی ہے وہ ان پر ڈال گیا ہے. ٹھیک ہے، اچھا بہرحال آگے سنتے ہیں جی. بات کھل کر سامنے آ گئی کہ اب بات کھل کر سامنے آ گئی کہ بابا جھوٹ بول رہا ہے. یہ دعوت اسلامی کے لوگوں سے اللہ اور رسول کے نام پر چندہ کھا کر عوام کو جھوٹی معلومات فراہم کر رہے ہیں اور عوام کو دھوکہ دے رہے ہیں اور احمدی مسلمانوں کے خلاف بھڑکا رہے ہیں اور نفرت پیدا کر رہے ہیں. کہ یہ چند لاکھ مسلمان ہیں اور باقی 1.5 ارب لوگ جو ہیں وہ کافر ہیں، یعنی جو 0.001% جو لوگ دنیا میں ہیں وہ کافر ہیں. اب سیدھی سی بات تھی، بات کھل کر آ گئی کہ یہ چند لوگ، یہ چند فتنہ پرداز جو ہیں یہ اصل میں کافر ہیں. ہاں، اگر کسی کو کافر کہنے سے کوئی فتنہ پرداز بن جاتا ہے تو آپ کے دیوبندیوں نے بھی سب کو کافر کہا ہوا ہے، بریلویوں نے بھی سب کو کافر کہا ہے، شیعہ بھی سب کو کافر کہتے ہیں، وہابی بھی سب کو کافر کہتے ہیں. تو فتنہ پرداز تو پھر سارے کے سارے یہ 1.5 ارب جن کو آپ گنوا رہے ہیں وہ ہو گئے فتنہ پرداز. تو باقی صحیح کون رہ گیا ہے اس کا ذرا نام بتائیں نا. سارے ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں، کفر کے فتوے 1000 دفعہ ہم دکھا چکے ہیں. یہ جو ابھی ویب سائٹ میں نے دکھائی ہے آپ کو، یہ اس پر میں کل بھی فتویٰ پڑھ کے میں نے سنایا تھا، پھر آپ کو ایک پڑھ کے سنا دیتا ہوں اگر آپ کو سکون نہیں ہے آپ کی جان کو. تو یہ دیکھیں جی، میری آواز اب آپ کو آ رہی ہے؟ انٹرنیٹ کنیکشن جو ہے اس میں بعض دفعہ سارے دن کے اندر کسی وقت اس کو ایک بیماری لاحق ہوتی ہے کہ وہ کنیکٹ ڈسکنیکٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. ابھی یہ بتائیں کہ جو احمدی مسلم .de فیس بک کے پیج پر سن رہے ہیں ان کو آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ جی اچھا، اب آواز ٹھیک آ رہی ہے فیس بک کا جو پیج ہے اس کے اوپر، لیکن باقی جو ہیں وہ ڈسکنیکٹ ہو چکے ہیں سارے یوٹیوب پر اور دوسرے فیس بک کے چینلز پر جو دیکھ رہے تھے. تو ابھی میں اپنی بات کو مختصر کر کے مکمل کرتا ہوں کیونکہ کافی بات ہم نے کر لی ہے. ان کو کہتے ہیں کہ کسی کے جھوٹا کے لیے اس کی ایک بات کو یہ چیک کر لیا جائے کہ وہ جھوٹا ہے تو باقی باتیں اس کے اندر ہی آ جاتی ہیں. تو کوئی ایسی انہوں نے اور مزید بات نہیں کی، صرف یہ والا جو ہے وہ میں دکھا دیتا ہوں فتویٰ، تو اس کے بعد ہم اس کو ختم کرتے ہیں. بے شمار فتوے جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا ہے پڑے ہوئے ہیں، اور ان میں سب فرقوں نے ایک دوسرے کو کافر، زندیق، مرتد، واجب القتل سب کچھ کہا ہوا ہے. یہ دیکھیں وہ سوال کرتا ہے کوئی بندہ احمد رضا خان بریلوی سے کہ وہابی کے جنازے کی نماز پڑھی ایسے شخص کے بارے میں کیا حکم ہے؟ ارشاد، یعنی احمد رضا خان بریلوی کہتا ہے وہابی، رافضی، قادیانی، کفار، مرتدین کے جنازے کی نماز انہیں ایسا جانتے ہوئے پڑھنا کفر ہے. تو دیکھیں احمدی مسلمانوں کے ساتھ شیعہ اور وہابی دونوں کا ذکر اس نے کیا ہے. وہ تو سب اپنے علاوہ سب کو کافر ہی سمجھتا تھا، وہ کسی کو مسلمان نہیں سمجھتا تھا. ٹھیک ہے، تو یہ ایک مثال میں نے آپ کو دے دی ہے، باقی مثالوں کا بھی اسی پر قیاس کیا جا سکتا ہے. تو ابھی میں اس کو ختم کرتا ہوں کیونکہ آپ سے عرض کیا ہے کہ وہ انٹرنیٹ کا پرابلم ہو گیا ہے. تو اس کے بعد یہ دیکھ لیں تھوڑی کچھ 4-5 منٹ کی ویڈیو رہتی ہے، 40 منٹ کا ہم نے جواب دے دیا ہے، 44 منٹ ٹوٹل ویڈیو ہے. تو باقی کو بھی اس پر قیاس آپ کر لیں. جتنے جھوٹ انہوں نے یہاں بولے ہیں اسی طرح کے جھوٹ جو ہے جی ابھی جو ہے انٹرنیٹ کنیکشن کا پرابلم چل رہا ہے، تو ہم نے کافی اس کا جواب دے دیا ہے میرا خیال ہے. تو اب ہم اس پروگرام کو یہاں ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ مزید معلوماتی پروگرام لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوتے رہیں گے. ان بابا جی نے ویسے ہی گپیں کو 2-4 اور ماری ہوں گی، لیکن مقصد آپ کو دکھانا یہی تھا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے
दिखाने का मकसद यही था कि जो ये बातें करते हैं वो झूठ का पलंदा होती हैं, वो सिर्फ धोखेबाजी और फ्रॉड होती हैं, उनमें कोई हकीकत नहीं होती। कोई भी बंदा जो सच्चे दिल से तहकीक करेगा वो यही पाएगा कि ये लंबी लंबी दाढ़ियां, ये प्रोफेसरों के खिताब, ये डीन, ये सब झूठे हैं, ये सब धोखेबाज हैं। अहमदी मुसलमानों के खिलाफ जितना प्रोपेगेंडा करते हैं सारे का सारा झूठ पर मबनी है। तो इसलिए आपसे दरखास्त है कि आप हमारी वीडियो देखें, इनका इनका जो है प्रोग्राम वो भी देखें। अगर आपको इनके प्रोग्राम जो है वो सच लगते हैं तो आप इनकी माने, अगर आपको हमारी तहकीक जो है वो दुरुस्त लगती है तो आप हमारी तहकीक माने। तो इंशाल्लाह आप ये पाएंगे कि हम जो तहकीक करके पेश करते हैं वही सच है, और ये जो बातें फैलाते हैं वो बिल्कुल झूठ का पलंदा है और इनके अपने मन की घड़ी हुई बातें हैं। इनको ना अल्लाह का कोई खौफ है ना रसूल से कोई मोहब्बत है। ठीक है। और अभी हम आपसे इजाजत चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोस्त शामिल रहे। इंशाल्लाह मजीद मालूमाती वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होते रहेंगे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये सच जो है ये हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में कामयाब हो सके और इनके झूठ का पर्दा चाक हो सके। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।